السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس پروگرام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 کا آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، پس جو شخص مجبور ہو جائے بغیر حد سے تجاوز کیے ہوئے اور زیادتی کیے ہوئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس تناظر میں فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے جانوروں کا تذکرہ کیا جو ہمارے اوپر حرام ہے، جن کا کھانا مرے ہوئے جانور، خون، سور کا گوشت، اور ہر وہ جانور اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ذبح کی جائے، کسی استھانے پر ذبح کی جائے، کسی درگاہ پہ جمع کی جائے، ان سب کا کھانا جائز نہیں۔ اب جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کا کھانا ہمارے لیے قطعی طور سے جائز نہیں، اور ان کا کھانا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے حرام غذا کھائی، اور حرام غذا کھانا کتنا بڑا جرم ہے ہم اور آپ سن چکے ہیں۔ تو اس تناظر میں ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کے اوپر کبھی کچھ ایسے حالات آتے ہیں جو اضطراری اور مجبوری کے حالات ہوتے ہیں، نارمل حالات نہیں ہوتے۔ انسان کچھ حالات میں ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مرضی کا چیز نہیں کھا سکتا۔ اس میں سے ایک حالت جب انسان کی جان جا رہی ہو اور اس کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہ ہو سوائے حرام چیز کے، تو اس کو کہتے ہیں اضطراری کیفیت، مجبوری کیفیت۔ تو مجبوری والی کیفیت میں، اضطراری والی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے حرام چیز کی رخصت دی ہے کہ وہ اپنے دل میں اس حرام چیز کے حرام ہونے کا یقین رکھتے ہوئے، اپنی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اور اس پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے، لذت لینے کے لیے نہیں، خوب زیادہ نہیں، جس سے انسان کی جان بچ جائے۔ تو اس حالت میں ان حرام چیزوں کا کھانا بھی جائز۔ اسی کو علماء نے اپنے قاعدے میں پرویا ہے، الضرورات تبیح المحظورات،
مجبوریاں حرام چیز کو مباح کر دیتی، مجبوریاں حرام چیز کو حلال کر دیتی، جائز کر دیتی۔ ان مجبوریوں سے حرام چیزیں جائز ہو جاتی۔ لیکن میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مجبوری سے مراد کیا ہے، ورنہ آدمی مجبوری کے نام پر کھلم کھلا حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، کھلم کھلا، حالانکہ وہاں کوئی مجبوری نہیں۔ اسی لیے علماء نے دوسرا قاعدہ بنایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اسی آیت مبارکہ سے محفوظ ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو مجبور ہو جائے مگر حد سے تجاوز نہ کرے اور زیادتی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے علماء نے کہا ضرورات تقدر بقدرها، مجبوری میں مجبوری کے مطابق ہی رخصت پر عمل کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ جتنی مجبوری ہو اتنا ہی جو ہے کیا نام ہے چھوٹ کا استعمال کرنا۔ آپ کہیں ایسی جگہ ہیں جہاں پر کھانے کا کوئی انتظام نہیں، آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے سامنے خنزیر کا گوشت آتا ہے، جان جا رہی، حلال غذا کا کوئی انتظام نہیں، کوئی چانس نہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ اس گوشت میں سے اتنا کھا لو جس سے آپ کی جان بچ جائے، 1 بوٹی 2 بوٹی 3 بوٹی، جس سے آپ کی جان بچ جائے، آپ کی سانس چلے، اتنا کھا لو۔ اس کو بولتے ہیں مجبوری، اور اس کو بولتے ہیں مجبوری کے مطابق رخصت پر عمل کرنا۔ لیکن آپ ایسے گاؤں میں رہتے ہیں جہاں غیر مسلم رہتے ہیں، آپ کے پڑوس میں غیر مسلم ہے، غیر مسلم خنزیر کھاتا ہے، اس کو کاٹتا ہے اور کھاتا ہے، آپ کے پاس بھی کچھ گفٹ بھیجتا ہے، سالن بنا کے بھیجتا ہے یا کچا گوشت بھیجتا ہے۔ اب آپ سوچتے ہو کہ اگر میں اس کو نہ لوں نہ کھاؤں تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا، آپ اس کو مجبوری سمجھ لیں۔ یہ مجبوری نہیں، یہ مجبوری نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں رہیے تو اپنے دین کے ساتھ رہیے، اپنے دین کے ساتھ رہیے، تو آپ اس کو مجبوری سمجھ لیں، مجبوری نہیں۔ یا آپ کو سخت ضرورت ہے حرام کھانے کی، جان بچانے کے لیے، آپ کے سامنے گوشت آیا خنزیر کا، جہاں 2 لقمے میں 2 بوٹی میں آپ کی جان بچ سکتی تھی، آپ نے 8 بوٹی کھا لی، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو مجبور ہو جائے حد سے تجاوز نہ کرے، زیادتی نہ کرے، ضرورت نہیں پھر بھی اس کو مجبوری سمجھ لے، یا جتنی مجبوری تھی اس سے زیادہ اس کو جو ہے لے لے، تو یہ پھر جائز نہیں۔ اس لیے شرط لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ حد سے تجاوز کرنے والا اور زیادتی کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو اگر حقیقت میں آپ کسی ایسی حالت میں آ جائیں اور کسی ایسی سچویشن کا سامنا ہو جائے کہ آپ کو حرام چیز کھائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے آپ حرام چیز کو کھا لیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا فلا اسم علیہ۔ لیکن یہاں پر ایک بات دھیان میں رہے میرے بھائی، کہ اس کو اس طرح سے مت کہیے کہ جان بچانے کے لیے حرام چیز کا کھانا جائز ہے، بلکہ زیادہ بہترین اور باریک تعبیر یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے اگر آپ حرام کو کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے حرام، پہلے بھی حرام تھا، آج بھی ہے، کل بھی حرام ہے، لیکن آپ نے جس حالت میں کھائی ہے اس کو
جس سچویشن میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی گناہ مؤاخذہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، یعنی آپ نے جو کام کیا نا بہت غلط کام کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ آپ کی سچویشن اور حالت کو سامنے رکھتے ہوئے رب العزت آپ کا مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا تذکرہ کر کے ہمیں اور آپ کو اس سے دور رہنے کی تلقین فرمائی، اور اگر سخت مجبوری آ جائے، جان بچانے کی ضرورت ہو، تو جان بچانے کی حد تک آپ حرام چیز کو کھا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رخصت دی، اور اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو حلال غذائیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔